السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جب مسلمان دوبارہ ہجرت کر کے حبشہ گئے نجاشی بادشاہ کے پاس، تو سرداران قریش نے کیا مسلمانوں کے ساتھ، اور نجاشی بادشاہ کے پاس گئے اور وہاں کیا ہوا اور کس طرح سے نجاشی بادشاہ نے انہیں رسوا کر کے واپس کر دیا۔ اور اسی طرح سے میں بتاؤں گا کہ آپ کو جب اسلام دھیرے دھیرے پھیلنے لگا تو کفار قریش نے کس طرح سے آپ کا بائیکاٹ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا اور آپ کے ساتھیوں کا بائیکاٹ کیا، اور اسی طرح سے ایک عہد نامہ جو کعبہ پر لٹکایا گیا، پھر وہ عہد نامہ ختم کیسے ہوا اور وہ بائیکاٹ کیسے ختم ہوا، اور اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور اہل طائف کو دعوت دیا تو طائف والوں نے کیا کیا۔ پھر جب آپ طائف سے واپس آئے تو مکہ کے قریب پہنچے تو مطعم بن عدی نے آپ کو اپنی پناہ میں لیا اور کس طرح سے آپ کو آپ کے گھر تک پہنچایا۔ یہ سب انشاءاللہ آپ کو یہ پوری بات میں بتاؤں گا، لیکن یہ بات کہتا ہوں کہ یہ پوری بات سمجھنے کے لیے آپ کو آخر تک ویڈیو کو دیکھنا ہوگا اور بات کو سننا ہوگا، تو پوری بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سنیں گے بھی انشاءاللہ۔ تو میں بتاتا ہوں کہ جب مہاجرین حبشہ نجاشی کی سلطنت میں رہنے لگے سکون اور اطمینان سے، تو قریش کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی، تو انہوں نے اپنے 2 آدمیوں کو یعنی عبداللہ ابن ربیعہ اور عمر بن عاص کو تحفہ اور تحائف دے کر نجاشی کے پاس بھیجا، اور وہاں جا کر انہوں نے جو نجاشی حبشہ کے بڑے بڑے دینی قائد تھے ان کے پاس جا کر کے ان دونوں نے بات کہی کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں اور اس طرح سے کچھ غلط باتیں کہتے ہیں، اور بادشاہ سے کچھ الٹی پلٹی باتیں کہی ان کے بارے میں۔ تو بادشاہ نے ان لوگوں کو مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلوایا، تو جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سربراہ تھے مسلمانوں کے، جب وہ لوگ دربار میں داخل ہوئے تو جعفر ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ تو اس نے دربان سے کہا کہ ان سے کہو یہ لوگ اپنی درخواست دوبارہ دہرائیں۔ تو انہوں نے دوبارہ اسی طرح عرض کیا۔ پھر جب یہ جماعت ان کے دربار میں داخل ہوئی تو اس نے دریافت کیا کہ آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں تلاوت فرمائی۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا بخدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے ذرہ برابر بھی زیادہ نہیں تھے، یہ لوگ سچ بات کہہ رہے ہیں۔ جس پر پادریوں نے حیرت بھی ظاہر کی اور کہنے لگے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ جو کچھ بھی سوچیں اور سمجھیں، لیکن میرا یہی قول ہے۔ بادشاہ اپنی بات پر اٹل رہا اور مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ جاؤ، میری سلطنت میں آرام سے رہو، مامون اور محفوظ ہو، جو تم کو تکلیف دے گا اسے سزا دی جائے گی۔ اور قریش کے دونوں قاصدوں کو واپس کر دیا اور سرداران قریش کے تحفہ تحائف کو لوٹا دیا، اور دونوں قائد رسوا ہو کر واپس لوٹے۔ لیکن جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بڑی جماعت جو لوگ اسلام قبول کرنے لگے اور اسلام دھیرے دھیرے پھیلنے لگا اچھی طرح سے، تو یہ بات کفار قریش کو راس نہ آئی، اور دیکھنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کفار قریش سرداران قریش نے بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب کے خلاف ایک معاہدہ طے کیا، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کی جائے گی اور نہ شادی بیاہ کیا جائے گا، اور نہ اسی طرح سے کوئی معاملات اور تعلقات قائم کیے جائیں گے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ طے ہوا اور یہ عہد نامہ خانہ کعبہ کی چھت پر لٹکا دیا گیا، اور اس کو لکھنے والا جو تھا مغیث ابن عامر ابن ہاشم، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔
اس معاہدے کی روح سے ابو لہب کے علاوہ بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب کے تمام افراد خواہ و مومن ہوں یا کافر ہوں اس طرح سے بائیکاٹ ہوا۔ جب سب لوگ شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے یعنی قید ہو گئے تو ابو لہب نے اس سازش میں قریش کا ساتھ دیا۔ یہ واقعہ بعثت کے 7ویں سال محرم کی رات میں پیش آیا۔ تمام لوگ تقریباً 3 سال تنگی و دشواری میں رہے۔ مصیبت کا یہ عالم تھا کہ گریہ و زاری کی آواز گھاٹی کے باہر بھی سنائی دیتی تھی۔ بھوک کی وجہ سے یہ گریہ زاری ہوتی تھی۔ اس موقع پر ابو طالب نے اپنا مشہور قصیدہ لامیہ لکھا تھا۔ قریش کے بعد لوگ اس بائیکاٹ کو ناپسند بھی کرتے تھے اور کچھ لوگ پوری طرح سے ساتھ دیتے تھے اس بائیکاٹ کا۔ جو لوگ ناپسند کر رہے تھے انہوں نے عہد نامہ کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی اور اس کے توڑنے کا مطالبہ بھی کیا، لیکن وہ لوگ اس پر راضی نہیں ہوئے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عہد نامہ کے متعلق آگاہ کر دیا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے دیمک بھیج دی ہے جس نے ظلم اور قطع تعلق اور اسی طرح سے ستم رسائی کی باتیں چاٹ ڈالی ہیں، یعنی اس دیمک نے یہ سب باتوں کو ختم کر دیا تھا چاٹ کے، اور اس میں صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا تھا۔ تو آپ نے اپنے چچا کو اس کی خبر دی، یعنی ابو طالب کو اس بات کی خبر دی اور کہا کہ آپ قریش کے پاس جا کر کے کہیں کہ اگر میرے بھتیجے کی بات غلط ثابت ہوئی تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں گے، لیکن اگر ان کی میرے بھتیجے کی خبر صحیح ثابت ہوئی تو تمہیں رجوع کرنا پڑے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ پھر اس عہد نامے کو اتار کر دیکھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ثابت ہوئی، لیکن اس کے بعد کفار کا کفر و عناد اور بڑھ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا اس گھاٹی سے نکل گئے، لیکن اسی کے بعد چند مہینے کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور ابو طالب کے انتقال کے 3 دن بعد ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ان دونوں حادثوں سے آپ کو شدید صدمہ پہنچا اور قریش کے اوباسوں سے سخت ترین ایذاؤں کا پھر لا متناہی سلسلہ شروع ہو گیا اور ظلم و ستم کے نئے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ کیونکہ پہلے حضرت ابو طالب تھے تو وہ بہت دفاع کرتے تھے، آپ کا ساتھ دیتے تھے، تو کفار قریش کچھ کم تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن اب وہ بھی چلے گئے تھے، اب کوئی بچانے والا نہیں تھا، تو اب تکلیف اور اس طرح سے ظلم و ستم اور بڑھ گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ جب اہل طائف کو یعنی طائف والوں کو اسلام کی دعوت دی اور ان کے ساتھ مدد تعاون کا معاملہ کیا تو انہیں اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسلام کی دعوت پر لبیک نہیں کہا اور نہ ہی کوئی آپ کا مددگار بنا، بلکہ اس کے برعکس آپ کو تکلیفیں پہنچانے لگے اور قریش سے بھی زیادہ آپ کو تکلیفیں پہنچائی اور بدسلوکی کی۔ آپ کے غلام اس وقت آپ کے ساتھ تھے جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ وہاں 10 دن قیام کرنے کے بعد سرداران طائف کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، مگر ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ ہمارے شہر سے نکل جائیں۔ انہوں نے کچھ اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور وہ اوباش آپ پر پتھر مارنے لگے، آپ کو تکلیف پہنچانے لگے، اتنا پتھر مارا کہ آپ کے پاؤں سے خون بہنے لگا، اور آپ کو بچانے میں ہر وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ارد گرد آپ کو بچانے میں لگے رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بھی زخمی ہو گئے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہو کر مکہ واپس تشریف لائے اور دعا کی، اے اللہ میں اپنی کمزوری، بے سر و سامانی اور لوگوں کی نظر میں بے وقاحتی کا تجھ سے شکوہ کرتا ہوں۔ اس موقع پر اللہ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا جس نے آ کر پوچھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو میں ان سب کو مکہ کے ارد گرد دونوں پہاڑوں کے مابین یعنی دونوں پہاڑوں کے درمیان دبا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس معاملے میں اس امید پر توقف کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو اسی کی عبادت کرے گی اور اس اللہ کا
किसी को शरीक न ठहराएगी। वापसी पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के कुछ दरख्त थे, झुरमुट बोल लीजिए, तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ आपने रात की नमाज़ पढ़ी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ चंद रोज़ क़याम फरमाया, और जब ज़ैद ने आपसे कहा, यानी ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपसे कहा कि कुरैश के पास आप किस तरह से जाएंगे जबकि उन्होंने आपको निकाल दिया है, तो आपने फरमाया कि ज़ैद, जो मुसीबत तुम देख रहे हो उसे अल्लाह ताला ज़रूर दूर करेगा और अपने दीन की मदद करेगा और अपने नबी को गालिब करेगा। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुँच गए, चुनांचे आपने बनी ख़ज़ा के एक आदमी को मताम बिन अदी के पास भेजा कि क्या मैं तुम्हारे जवार में दाखिल हो सकता हूँ, तुम्हारी जवार में दाखिल हो सकता हूँ। तो उसने जवाब दिया, हाँ ज़रूर, आप मेरी पनाह में आ सकते हैं। और उसने अपनी कौम और अपने बेटों को बुलाकर कहा, हथियार ले लो और खाना काबा के पास जाकर खड़े हो जाओ, क्योंकि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद के हमरा मक्का में दाखिल हुए और मस्जिद हराम तक तशरीफ़ ले गए। मताम ने अपनी सवारी पर खड़े होकर पुकारा, ऐ कुरैश के लोगों, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी है, इसलिए तुम में से कोई भी उनकी एहानत और उनकी बुराई नहीं कर सकता और ना ही कोई उनको तकलीफ़ पहुँचा सकता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के अंदर गए और नमाज़ पढ़ी 2 रकात। फिर मताम ने अपने बेटे और अपनी कौम के साथ हथियार लेकर आपको आपके घर तक पहुँचाया। तो मेरे भाइयों, मेरी बात बस यहीं पे ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह फिर दूसरी वीडियो में फिर और बात बताऊँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।